چلیں جی، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں بلال اظہر کیانی صاحب. ان سے ذرا نقطہ نظر لے لیتے ہیں کہ ان کی جماعت اب کیا سوچ رہی ہے جو کہ حکومت میں ہے. بتائیے گا کیانی صاحب، اب فیصلہ تو اس حوالے سے آ چکا ہے، اب کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ کیا اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن ہوگی یا پھر بال اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں جائے گی؟ پھر اسپیکر صاحب کی وضاحت بھی اپنی جگہ وہاں پر باقی ہے، کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا صاحبہ، اشفاق صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کا تو ایز سچ کام نہیں ہے. اس میں بنیادی طور پہ تو یہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہے اور پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے حوالے سے اب آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک فیصلہ آیا ہے جس کا ڈیٹیلڈ آرڈر بھی کل آ گیا ہے، وہ میجورٹی آرڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک کچھ سنگین سوالات بھی اٹھے ہیں جو کہ ایک مائنورٹی ججمنٹ میں اٹھائے گئے تھے، 2 ججز نے اٹھائے تھے. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس فیصلہ جو اختلافی نوٹ تھا، جی بالکل. اور اس کے علاوہ حکومت یہ سمجھتی ہے، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کہ اس فیصلے میں کچھ غلطیاں ہیں اور کافی بنیادی غلطیاں ہیں، جس میں سے ایک کی نشاندہی آپ نے اعظم تارڑ صاحب کی ہی آڈیو جو بھی چلائی یا کلپ چلائی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک میجر فیکٹر تو یہ ہے کہ جو جماعت مانگ ہی نہیں رہی تھی سیٹیں، جو اس کیس میں ہی نہیں تھی، اس کو وہ سیٹیں دے دی گئیں. اور سنی اتحاد کونسل جس میں پی ٹی آئی کے ممبرز نے ولنگلی ایک جماعت جوائن کی، پھر جماعت جوائن کرنے کے بعد ایک کلیم کیا کہ یہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں، اور وہ بھی ایک کنٹینشیس پوائنٹ تھا. اس جماعت کو، اس پلیئر کو اگنور کر کے ایک ایسی جماعت کو دے دیا گیا جو ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن کیانی صاحب، یہ ڈیبیٹ پہلے ہو چکی ہے. ہمارا نقطہ نظر اس یہ ہے کہ یہ جولائی میں اس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اب فورم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت تو یا یہ کہہ دے یا پارلیمان یہ کہہ دے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ سنگین غلطیاں ہیں، یا پھر فورم تو متعلقہ وہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کے اندر تفصیلی فیصلہ یعنی کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ یہی ہے. باقی اختلافی نوٹ ہیں وہ قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن امپلیمنٹ تو تفصیلی فیصلہ ہی ہوگا نا، جن کا اکثریتی فیصلہ. سر میں اسی کی طرف اشفاق صاحب آ رہا تھا. دیکھیے، تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ ایک میجورٹی آرڈر ہے. اس میجورٹی آرڈر کے کو چیلنج کرنے کے لیے 2-3 ریویو پٹیشنز بھی ابھی فائل ہوئی ہوئی ہیں، جو کہ ایک آئینی حق ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ ابھی پینڈنگ ہے. آپ نے دیکھا کہ مائنورٹی ججمنٹ کے بعد، شارٹ آرڈر کے بعد، میجورٹی آرڈر کے بعد ڈیٹیلڈ آرڈر آنے میں کافی دیر لگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب وہ ریویو پٹیشنز بھی پینڈنگ ہے. ایک طرف تو یہ ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہے، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے جی کال یہاں پہ بلال صاحب، وی کین ہیئر یو. بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلال صاحب آپ کنٹینیو بھی کیجیے گا. ساتھ اب یہ بتا دیں کہ جی اب ریویو پٹیشن میں بھی آلموسٹ وہی فیصلے آتے ہیں جو بیسکلی آلریڈی فیصلہ آیا ہوا ہوتا ہے، اور جو پوائنٹ آپ لوگ ریز کر رہے ہیں نقطہ اعتراض، وہ جو اختلافی نوٹ ہیں ججز صاحبان کے وہ بھی ہیں، جس پہ تفصیلی فیصلے میں کل باقاعدہ طور پر رائے بھی دے دی گئی ہے. سو اب ہم تو کلیئر ہو جانا چاہیے آپ کا بھی. نہیں دیکھیے، بات اب ہم کی نہیں ہے جی، وہ ریویو پٹیشنز کا مرحلہ تو ابھی باقی ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ جہاں ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ کم ہی اوور ٹرن ہوتی ہیں، مگر جہاں پہ فلوٹنگ آن دا سرفیس کوئی میجر ایشوز ججمنٹ میں نظر آئیں، اس کو ایڈریس کر کے یہ اوور ٹرن بھی ہو سکتی ہیں. اور یہاں پہ تو بڑے مین سوالات تو کیا کہتے ہیں، ایون ان مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے بھی اٹھائے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک آپ آئین کے 2-3 آرٹیکلس کو سسپینڈ نہیں کرتے، یہ ججمنٹ جو میجورٹی آرڈر ہے یہ فیلڈ ہولڈ نہیں کر سکتی. ہمارے بھی اسی طرح کے سوالات ہیں. بہرحال وہ تو جب ریویو پٹیشن لگے گی وہ دیکھا جائے گا. مگر اس کے علاوہ ایک اور قانونی ایسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، اور اس کے فوراً بعد، اس ججمنٹ کے فوراً بعد ایک امینڈمنٹ ہوئی ہے الیکشنز ایکٹ میں، جس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہے، جس کا حوالہ اسپیکر قومی اسمبلی نے دے کے الیکشن کمیشن کو ایک چٹھی بھی لکھی ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جہاں پہ مد نظر رکھنا ہے، اس نے موجودہ آئین اور قوانین کو بھی مد نظر رکھ کے اس نے اپنا فیصلہ دینا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ کہ وہ جو امینڈڈ الیکشنز ایکٹ ہے وہ بھی ان فیلڈ ہے، جو کہ اسپیکر صاحب کی جو چٹھی ہے اس کے مطابق ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ دیٹ ہیز این اوور رائڈنگ افیکٹ آن دا سپریم کورٹ ججمنٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ججمنٹ اٹ سیلف بھی فلاڈ ہے، وہ کریکٹ ہونی چاہیے، مگر اگر ہم اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مان بھی لیں تو اٹ از ناؤ سپرسیڈڈ بائی دس امینڈڈ الیکشنز ایکٹ.
جس کی وجہ سے اب وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری آسان لفظوں میں کہا جائے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ویری انٹرسٹنگ بلال صاحب. اور یا تو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے نا, اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر آگے کیسے مزید فیصلوں پر ٹرسٹ کیسے رہے گا کہ بھائی فیصلے آئیں گے ان پر عمل درآمد ہوگا. اسی طریقے سے آپ بھی قانون سازی رضا صاحبہ یہاں پہ دیکھیے, نہیں دیکھیے اس کو اس تناظر میں نہ دیکھا جائے, اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک کوسچن آف لا آیا جو کہ اس وقت کے قوانین کے مطابق تھا. اچھا, جس طرح سپریم کورٹ کے پاس ایک فیصلہ آیا اور اس کے بعد قوانین چینج ہو گئے. کانسٹیٹیوشن یہ بھی تو دیکھیے کہ فیصلہ آیا اس کے بعد قانون چینج ہو گیا. دیکھیے جی because at that time that suited the government or the parliament. نہیں دیکھیے تو پھر تو یہ دیکھیے سوٹیبلٹی پہ ہم نہیں جا سکتے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی سیاستدان یا پارلیمان کوئی کام کرے تو آپ سوٹیبلٹی پہ بات کریں, اور جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے تو آپ کہیں کہ یہ تو ان کا اختیار ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں تو آئین کی انٹرپریٹیشن کا اختیار تو کیانی صاحب کسی کا تو ہے نا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ادارہ ہے. اب ذرا آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی فیصلہ لیٹ سے کہ جاری ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, اس کے بعد پھر آپ لوگ کوئی نہ کوئی آئین سازی تو چلیں اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, قانون سازی کر کے کہتے ہیں کہ جی اب یہ آگے اب تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. پھر ویئر ول اٹ اسٹاپ؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویشس سائیکل دین؟ نہیں دیکھیے قانون سازی نمبر 1 قانون سازی حکومت نہیں کرتی, قانون سازی پارلیمان کے 2 ہاؤسز کرتے ہیں. یس, اور جس میں سیم کوسچن دی ادر وے اراؤنڈ کہ لیکن اس کے اندر جس کے اندر حکومت کی اکثریت ہوتی ہے کہ آئین سر گزارش ہے بے شک ہوتی ہے, مگر دیکھیے ایونچولی پاس تو پارلیمان کے 2 ہاؤسز کرتے ہیں نا. اس طرح تو پھر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز جو ہیں وہ 100 پارلیمنٹیرینز کی منشا کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آئین اور قانون کی میجورٹی ججز جو فیصلہ دے دیں وہ فیصلہ مانا جاتا ہے. فیصلہ وہ نہیں مانا جاتا جو مائنورٹی ججز دیتے ہیں. رضا صاحبہ گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایگزسٹنگ صدف صاحبہ معذرت جی, گزارش یہ ہے کہ دیکھیے سپریم کورٹ موجودہ قوانین کے مطابق ایک انٹرپریٹیشن آف لا کر سکتا ہے, وہ آؤٹ سائڈ آف دیٹ نہیں جا سکتا. قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس. جی ٹھیک ہے جی. اور ہم نے بھی جو الیکشنز ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے, میرے نزدیک وہ کوئی نئے قوانین نہیں تھے, وہ ایکسپٹڈ فیکٹس تھے جو کہ آلریڈی آئین اور قانون میں درج تھے. مجھے جی ایک دفعہ یا تو بات میں مکمل کر لوں, مگر اگر آپ کو میں تو بار نہیں پلیز آپ کیجئے کیانی صاحب, لیکن گزارش ہے ہم صرف اپنا نقطہ نظر رکھ میں کوشش کروں, مگر ہر جملے کے درمیان وہ ایک آ رہا ہے, میں آپ کی انہی سوالات کا جواب دے رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. پلیز میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے سپریم کورٹ یقیناً ایک انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. ایک اور انٹرپریٹیشن ہے جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جہاں پہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی, جو کہ 63A کی انٹرپریٹیشن تھی, کہ جہاں پہ آپ پارٹی لائن کے خلاف کچھ میٹرز میں ووٹ کرتے ہیں تو ڈیفیکشن آپ پہ انووک ہوتی ہے, مگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اب آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا, جو اگین ایک ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے, جو کہ کہیں پہ بھی آئین میں درج نہیں تھا, مگر اس کے باوجود اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوا کیونکہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. مگر بات یہ کہ آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف اتنا فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ فیصلہ بھی فالٹی اور اس کے خلاف ریویو پٹیشنز پینڈنگ ہے جو سپریم کورٹ کو سننی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اب قانون کے مطابق قانونی طور پہ آئینی طور پہ جو نیا قانون آیا ہے اس کے بعد ویسے بھی اس کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ. دیکھیے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس پہلے بھی موجود ہے. الیکشن کمیشن کو ان سب چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں جی ریویو پٹیشن میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بلال کیانی.